بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفین کی دلیل چل رہی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جائے تو اس کے 3 اعمال اس کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو تو صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی نیک صالح اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہے، تو اس کی دعائیں اس کو پہنچتی ہیں۔ اور نمبر 3، اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہوا ہے اور علم ينتفع به جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھی ہو یا اس کے کوئی تقاریر موجود ہو جن سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اس سے جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو ان 3 اعمال کے علاوہ کوئی عمل اس کو نہیں پہنچتا۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مردے کے جو اپنے اعمال ہیں وہ سارے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے ان 3 اعمال کے۔ یعنی مردے نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو یا مردے نے کوئی اپنی اولاد چھوڑی، اس پر محنت اس نے کی ہے، اسی کا عمل ہے۔ اگر اپنے اولاد پر محنت نہ کرتا، دین نہ سکھاتا، تو اس کے لیے کہاں دعائیں کرتی، کہ ہاں مغفرت کی دعائیں کرتی۔ اور اسی طرح جو علم اس نے چھوڑا ہے وہ بھی اس کی اپنی محنت ہے، اپنا عمل ہے جو اس نے چھوڑا ہے۔ تو اس کے اپنے جو اعمال ہیں ان میں سے 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کو موت کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں باقی لوگوں کے اعمال کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اس کے اپنے اعمال جو ہے ان میں سے 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی اس کے جو اپنے اعمال ہیں اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن باقی جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور جو باقی لوگ اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ اس کی نفی موجود ہے، بلکہ اس حدیث میں صرف اس بندے کے اپنے اعمال کا تذکرہ ہے کہ اس کے اپنے اعمال میں سے 3 اعمال اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، باقی اعمال ایسے نہیں ہے جس کا اس کو فائدہ پہنچے۔ لیکن باقی لوگوں کے اعمال کس کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ حدیث بالکل خاموش ہے، اور اس بارے میں اس حدیث نے نہ کوئی اس بات کا حکم دیا ہے اور نہ نفی کا حکم دیا ہے، بلکہ اس بات کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے کی دعا اس کو پہنچ رہی ہے اور بچہ اس کا غیر ہے، اس کا اپنا نہیں، لیکن چلو بچے پر اس نے محنت کی ہے، اس وجہ سے یہ بھی اس کا عمل شمار ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بالکل خاموش ہے اس بارے میں۔ ہاں باقی دوسروں لوگوں کے اعمال کا اس کو فائدہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا تو یہ باقی حدیثوں سے ثابت ہے، اور وہ حدیثیں یہاں پر آ بھی جائیں گی۔ اور میں نے جس طرح پہلے دلیلیں بیان کی کہ جنازے میں بھی اور نماز میں بھی ہم دعائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، تبھی تو رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح حدیثوں میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی ہے۔ تو یہ ہمارا مسلک ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تو اس سے باقی باب کی حدیثوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور درمیان میں کسی بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن عازب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر، کامل مسلمان یا کامل مومن جب اس سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے، یشہد تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، فذلک قولہ، کہتا ہے یہ تشریح ہے رب العالمین کے اس قول کی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ رب العالمین ان مومن بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے، رب العالمین ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو لوگ پکی بات پر ایمان لائے ہیں، دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ پکی بات سے کیا مراد ہے؟ پکی بات سے مراد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو کلمہ طیبہ پر ایمان لائے ہیں یہ پکی بات ہے، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی قبر میں بھی۔ تو یہ جو حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے اس قول کی تشریح ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی یہ آیت یہاں تک پڑھی، ترجمہ آپ نے سن لیا ابھی۔ نزلت فی عذاب القبر، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
یقال لہو، اور آگے آپ نے تفسیر کر دی کہ کس طرح، اس آیت کا کیا مطلب ہے. فرماتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقال لہو، کہ مردے کو کہا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. و نبی محمد، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی یہ حدیثیں جو ہیں اس آیت کی تفسیر ہے اور اس کی تشریح ہے. تو اوپر میں فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے، یعنی پورا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس آیت کی تشریح ہے. اور دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد ہے. تو الفاظ میں صرف فرق ہے، باقی میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد ہے، یہ وہی بات ہے کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دونوں ایک بات ہے لیکن الفاظ میں فرق. تو ان دونوں روایتوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایک ہے لیکن روایات کے الفاظ میں فرق ہے. باقی یہ تمام حدیثیں جو ہے رب العالمین کی اس قول کی اور اس آیت کی تشریح ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی اس سے پیٹ پھیر کر جانے لگتے ہیں، یعنی قبر پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ جب جانے لگتے ہیں، وتولی عنہ اصحابہ، جب وہ اس کے ساتھی جانے لگتے ہیں، انہ لا یسمع قراء نعالہم، تو وہ مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو ان کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. تو جب یہ سن رہا ہوتا ہے تو اتاہ ملکان، تو اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. فیقعدانہ، اور اس کو بٹھاتے ہیں، یعنی قبر میں مردے کو بٹھاتے ہیں. فیقولان، اور کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ دو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کس شخص کے بارے میں؟ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس حدیث میں ھذا کے الفاظ آئے ہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اس سے اہل بدعت حضرات نے یہ عقیدہ نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے پھر کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی لیے رضا خان بریلوی نے اپنے ملفوظات میں یہ نصیحت کی کہ میری قبر کو تھوڑا گہرا بنانا، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں. لیکن یہ ساری باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں. بلکہ ھذا الرجل کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے اس کو، اور یہ تشریح خود محدثین نے کی ہے اس حدیث کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کو دکھائی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ یہ شخص کون ہے اور آپ کے اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. دوسری جو محدثین نے اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ مبارک اور اس شخص کے قبر کے درمیان جو پردے حائل ہوتے ہیں، وہ تمام پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس شخص کو اپنی قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نظر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، اور فرشتے وہاں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ پھر اپنا جو نظریہ اور اپنا عقیدہ ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے. اور آج کل